نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من كل أمورنا رشدا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ونسينا وعلمنا منه وجهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا شفاء لما في الصدور والأجسام ولا تجعله علينا حجة يا رب العالمین۔ یا اللہ پاک قرآن کو سمجھنے، غور فکر کرنے، تدبر تفکر کرنے، عمل کرنے، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے، پھیلانے، اقامات خود پہ اور لوگوں پہ نافذ کرنے، لانے والے پیغمبر کے دین کو سمجھنے، اسے تمام ادیان پہ غالب ظاہر کرنے، اس کے مقصد کو مکمل کرنے والا بنا اپنے بندوں میں شامل کر لے اپنے فضل سے عطا کر۔ تمام قسم کے گناہوں، خطاؤں، کوتاہیوں، کمزوریوں، لغزشوں، برائیوں، کمیوں، سیئات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، تمام انبیاء علیہ السلام، تمام صدیقین، شہداء، صالحین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، تمام آسمانی کتابیں، قرآن مجید، والدین محترم، دیگر بزرگ اقربات، بزرگان دین بندے، ان کی شان کی گئی گستاخیوں، بے حرمتیوں کو، مومنین کی دل شکنی کو، تیرے بندوں کی حق تلفیوں کو، بڑے بڑے گناہ کفر تک پہنچا دینے والے گناہ، ہلاک کر ڈالنے والے گناہ، کبیرہ گناہ، خبط اعمال کے موجب گناہ، دوزخ کی آگ واجب کرنے والے گناہ، تمام قسم کفر، شرک، نفاق، ظلم، زیادتی، فحش، بے حیائی، بغض و تکبر، خرص، لالچ، حسد، کینہ، رشک، باہمی اختلافات، بدگمانی، وزنی، شح، نفس، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ایسے گناہ جن سے دل سے عقدیں زنگ کھاتے ہیں، دین کی بدعتوں کو، نفس کی کمزوریوں کو، ریا، مایوسی، گمراہیوں کو، بد اخلاقیوں کو، تیری جانب سے ریاض سے بڑھتی غفلتوں کو، تیرے شاعر کی بے حرمتیوں کو، باطل کے کفر کے دل میں بڑھ گئے رعب کو، تجھ سے کیے گئے وعدوں، خلاف ورزی، عہدے کو، شکنے کو، میثاق توڑنے، قول و قرار سے ہٹنے کو، اے اللہ اپنے فضل سے صفحہ ہستی سے مٹا دے، معاف کر دے، درگزر کر دے، مغفرت کر دے، حسنات سے مبدل کر دے، ان کے برے اثرات جو ہم پر اور اوروں پہ پڑ گئے ہیں، پڑھنے والے ہیں، واقع ہو گئے ہیں، واقع ہونے والے ہیں، اللہ عز جل انہیں بھی مٹا دے، مزید حفاظت فرما، اعمال صالحہ کی توفیق مرحمت فرما، تیری معرفت نصیب فرما۔ اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وفيهن ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض وفيهن ولك الحمد، وأنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق، الجنة حق، النار حق، النبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، الساعة حق۔ اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد، شکر، ثنا، تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام عالمین کا۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم جزا سزا کا،
ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں راستے کی سیدھے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے جن پر، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ غضب کیا گیا جن پر، ولا الضالین، اور نہ جو بھٹک گئے گمراہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، اور مت تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آویں، مطلب مسلمان ہو جائیں تو نکاح کرنا جائز ہے۔ ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم، اور ایک کوئی لونڈی کنیز، پہلے خریدی ہوئی عورت ہوتی تھی جو آپ کی ملکیت میں ہوتی تھی، اس کو لونڈی کہتے تھے، کنیز کہتے تھے۔ اس زمانے میں تو ہوتی نہیں، لیکن یہ سمجھ لو کہ کوئی بالکل گئی گزری عورت ہو، بالکل کچرا بینتی ہو، پنی بینتی ہو، وہ عورت بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، کافر عورت سے بہتر ہے نکاح کرنے کے لیے، اگر مسلمان ہے۔ مطلب مسلمان لونڈی بھی بہتر ہے، کتنی گئی گزری ہو، کس سے؟ مشرکہ عورت سے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک کہہ رہے ہیں وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور لازماً لونڈی ایمان والی بہتر ہے مشرکہ سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور اگرچہ تم کو کتنی ہی اچھی لگتی ہو۔ کون؟ وہ مشرکہ عورت بالکل مس یونیورس ہو، لیکن اس سے یہ پنی بیننے والی مسلمان کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے پاس یقین ایمان ہے، وہ جنت میں جائے گی، وہ تو دوزخ میں جائے گی اتنی اچھی لگ رہی ہو۔ وہ جب دوزخ میں جائے گی اور اگر آپ اس کے چکر میں لگ گئے، اس کے دین پہ پڑ گئے، تو آپ بھی دوزخ میں جائیں گے پھر۔ اور یہ نکاح جو حرام ہوا وہ تو ہوا ہی ہوا، وہ تو نکاح ہوگا ہی نہیں، گناہ ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اس لیے جو یہ فلم سٹار اور یہ فینسی اور یہ تمام تماشے ہوتے ہیں نا، ان کو دیکھ کے کبھی وہ نہیں ہونا، غالب مغلوب نہیں ہونا، اپنے دماغ پہ نہیں طاری ہونے دینا۔ کہیں کی بھی ہو لیڈی گاگا اور یہ اور وہ، ایمان والی عورت سب سے اچھی ہوتی ہے، چاہے وہ دنیا میں اس کا بہت نیچے استر ہو، دنیا میں وہ بالکل کوئی بہت خوبصورت نہیں دکھتی ہو، اس کے بعد بہت پیسہ نہیں ہو، اس کی بہت عزت اکرام نہیں ہو، لیکن وہ بہتر ہے کس سے؟ کافر عورت سے، کتنی اونچی درجے کی ہو۔ ٹھیک ہے، یہ بات پہلی ہو گئی۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں اب اسی طریقے سے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مت تم نکاح میں دو اپنی لڑکیوں کو بھی۔ اپن عورتوں کو نکاح میں دیتے ہیں اس لیے بولا جاتا ہے، یہاں پہ نکاح میں دو ہے، تنکحوا ہے، تنکحوا، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مت تم نکاح میں دو یعنی اپنی عورتوں کو، کن کو مت نکاح میں دو؟ مشرک آدمیوں کو، حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ایمان لے آئے تو پھر ختم، اپن یہ نہیں بولیں گے پہلے اس کا باپ مشرک تھا یا یہ مشرک تھا یا تھی، مسلمان ہو گئے یا مسلمان، اب اس کی عزت ویسی ہوگی، ویسی صفوں میں بیٹھے گا، وہ بیٹھے گی، نماز پڑھے گا، ہے کہ نہیں؟ اگر اس کو علم ہے دین کا زیادہ تو وہ نماز پڑھاوے گا بھی، اگر کہیں پہ امامت کی ضرورت پڑی تو اس کو امام بھی بنا دیں گے اپن۔ مسلمان ہو گیا تو ٹھیک، لیکن مسلمان ہوا نہیں ہے تو پھر اس سے نکاح نہیں ہو پائے گا۔ ہاں آپ اس کے ساتھ رہ لو، مل لو، جل لو، لیکن نکاح نہیں ہوگا، شادی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ تو آگے سنو بات، کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور لازماً غلام ایمان والا وہ بہتر ہے مشرک آدمی سے۔ وہ بالکل بل گیٹس ہو، کوئی بہت بڑا رئیس دادا ہو، دنیا کا بادشاہ ہو، پریسیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس ہو، اپن کو اپنی بہن کی شادی کرنی ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے نا، یا کسی لڑکی کو مسلمان کو خود شادی کرنی ہے، تو اس وہ بڑے پریسیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس ہو، کوئی بھی ہو، اس مشرک کے مقابلے میں بالکل گھاس چھیلتا ہو کہیں سڑک پہ، بھیک مانگتا ہو، کٹورا لے کھڑا ہو،
مسلمان ہو، بالکل لنگڑا لوڑا پائے جو، لیکن مسلمان ہو وہ بہتر ہے. وہ کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ وہی والی بات ہے کہ یہ تو دوزخ میں پکا جائے گا. اپن اتنی لمبی تھوڑی دیکھتے، اپن تو گاڑی کی منزل دیکھتے ہیں، ٹرین کہاں جا رہی. اور دیکھو ٹرین بہت شاندار ہے، اور ٹرین کے اندر پنکھے خوب اچھے لگے ہیں، اور پوری اے سی ٹرین ہو، یہ ہے وہ ہے. اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آگے جا کے کھائی میں گرنے والی آگ لگی، بیٹھو گے اس ٹرین میں، اور اس کی جگہ بولیں گے صاحب یہ ٹرین بالکل کھٹارا ہے، ایک دم بالکل بجتی رہتی ہے، گرمی لگتی رہتی، پنکھے بند ہیں اس کے، پسینہ آتا رہتا ہے، ٹوائلٹ میں بدبو آتی رہتی ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہاں یہ آگے جائے گی تو وہاں ایک ایسے حسین باغ میں چھوڑے گی جہاں محل ہیں اور ساری چیزیں ہیں، وہاں ساری فیسلٹیز ہیں، ہوٹل ووٹل سب مل جائے گا آپ کو. تو آپ بولو چھوڑو گے اس کو؟ بولیں گے میاں بیٹھ جاؤ، ابھی برداشت کر لو، ناک منہ سے کوڑ کے کیسے بھی کر کے اس میں بیٹھ جاؤ، کیونکہ یہ جا کہاں رہی ہے، یہ آخر میں جنت میں پہنچانے والی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے مشرکہ عورت کتنی حسین ہو، اس کے مقابلے میں بالکل گئی گزری مسلمان عورت ہم اگر شادی کرنے میں مطلب نہیں ملی تو کر لیں گے، ہوگا اچھی مل گئی تو کوئی منع تھوڑی کر رہا ہے، اچھی مسلمان مل گئی تو اچھی. لیکن اس کا مقابلہ اگر ہو جائے کہ نہیں صاحب آپ کو مشرکی عورت مل رہی ہے ایک، اور اس کے مقابلے میں مسلمان عورت کیسی مل رہی ہے، بالکل پنی بننے والی مل رہی ہے، تو ہم پنی بننے والے کر لیں گے. آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ کو آپ کی بہن بیٹی لڑکی شادی کرنے کے لیے دنیا میں سے مشرک آدمی مل رہا ہے، بہت اچھا مل رہا تھا، وہ تو یہاں کا جو ہے منتری ہے، بہت بڑا نیتا. ارے صاحب وہ تو ہمارے یہاں آج کل میں نے یہ اکثر لوگوں سے لقب سنا ہے اور بہت سناتے رہتے ہیں، سنتے ہوں گے آپ. ارے ہاں بھنگی کے ساتھ بھاگ گئی وہ لڑکی، مسلمان لڑکی بھنگی کے ساتھ بھاگ گئی. میں نے بولا کیا پنڈت کے ساتھ جاتی تھی تم بھیجتے تھے اس کو؟ کیا اس کا آخرت سنور جاتی؟ پاؤں دھو کے پیتے پنڈت جی کے جیسے کہ وہ سارے وہ پیتے ہیں ان کے مذہب کے لوگ. وہ تو کافر ہیں، وہ سب کافر ہیں، جب نیچے کا درجے کا جب اونچے درجے کا کافر ہے نا، کافر دوزخ میں جانے والا ہے، دوزخ میں جانے والا. اور اگر وہ بھنگی بھی ہے، اگر مسلمان ہو گیا وہ تو وہ مطلب بالکل ہمارے یہاں تو امامت کرنے لگے گا، وہ تمہارے یہاں نہیں کرے گا، ہمارے یہاں کر لے گا. وہ ہمارے یہاں تو وہ مسجد حرم میں امامت کر لے گا، وہ کوئی نہیں روک سکتا اس کو. اگر وہ اس لائق اس وقت وہی سب سے زیادہ علم فہم میں ہے تو وہ اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں امامت کرے گا، وہ کوئی اس کو نہیں روکے گا. آپ کو معلوم ہے اس کے واقعہ بہت اچھا یاد آیا مجھے. یہ جو حضرت زید تھے، زید بن ثابت، تو کیا کہتے ہیں، زید بن ثابت نہیں، زید بن حارثہ. تو یہ زید بن حارثہ جو ہے غلام بنا کے ان کو بیچ دیا گیا تھا. حضرت خدیجہ اپنے ساتھ لے آئی تھی. کیا حضرت خدیجہ، اماں خدیجہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، یہ ان کو لے آئی اپنے ساتھ نکاح میں آئی، تو یہ ساتھ میں اپنے ساتھ غلام لے آئی. کس کو؟ حضرت زید کو. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شفیق تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بولا کہ یہ تو میرا بیٹا ہے، میرے بیٹے جیسا ہے. تو وہ جو ہے لوگ تانا مار رہے ہیں کچھ کہیں وہاں پہ مکے کے لوگ، تو بولے گے نہیں تاکہ اس کا لوگ عزت کریں گے، یہ تو محمد کے بیٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو زید بن محمد مشہور ہو گئے ان کے. خیر وہ قصہ ہوا، پھر انہوں نے اپنی پھوپھی زاد بہن سے شادی کرا دی، ان کی زینب سے. ان کی پٹی بھی نہیں، ان کی طلاق ہو گئی. پھر انہوں نے ان کی جو ہے بیوہ جو تھیں، طلاق شدہ جو تھیں زینب، ان سے خود نکاح کرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یار اب یہ تو یہ ان کی طلاق بھی ہو گئی اور یہ جو ہے باہر بھی رہے گا. لیکن وہ جو زید تھے ان کے بیٹے بعد میں جو ان کے بیٹے ہوئے کہ کہیں اور شادی ہوئی ہوگی، کس کے وطن سے تھے یہ مجھے یاد نہیں. اسامہ نام تھا ان کا. کیا نام تھا؟ اسامہ. آپ نے بڑا مشہور سنا ہوگا، تبلیغ میں بھی کہا جاتا اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو. حضور کا انتقال ہوا تو اسامہ جو تھے ان کے ساتھ ایک لشکر جانے والا تھا جہاد کے لیے، جنگ کے لیے، فائٹنگ کے لیے. تو وہ اسامہ کا لشکر جو تھا اس کے اندر کیا تھا کہ وہ سپہ سالار بنا دیے. کون؟ ایک غلام کے بیٹے، ان کو کیا بنا دیا؟ سپہ سالار. اور یہ کہا گیا کہ اس میں جتنے شامل ہوں گے سب جو ہیں سب کی مطلب بشارتیں دی گئی ان کو. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو جان بوجھ کے ایسے لوگوں کو جو لوگوں کو بھی اپنے دماغ میں کوئی ہو کہ ہم اونچے حسب نسب کے ہیں، تو سب کو رکھ کے پیچھے ان کو بنایا لیڈر. کن کو؟ اسامہ بن زید.
اور زید کون؟ وہ زید بن حارثہ جو غلام بن کے آئے تھے، تو مطلب غلام کے بیٹے تھے۔ اچھا یہ تو پہلی بات ہو گئی۔ پھر ہمارے یہاں غلاموں کی ڈائنیسٹی چلی ہیں، قطب الدین ایبک، غیاث الدین بلبن، التمش، یہ غلام ڈائنیسٹی چلائی ہے مسلمانوں نے، غلاموں کی حکومت، آپ کورس میں پڑھیں گے بچے، ہے نا۔ پھر وہاں پر آپ کے ترکش، اس کے اندر مملوک، مطلب مسلمانوں نے تو وہ چاند لگا دی ہے ان کے غلاموں کا۔ تو غلام کو اپن غلام ایسے تھوڑی سمجھتے، کیونکہ وہ مسلمان ہے، ایمان والا، وہ بہتر رہے گا ہمیشہ۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تھا کہ نہیں، اسی کے ماتحت رہیں گے، اور آپ کی تدفین ہو رہی تھی، آپ کا انتقال ہو گیا تھا، آپ نے پہلے حکم دے دیا تھا کہ یہ جائے گا اسامہ کا لشکر۔ تو لوگوں نے بولا کہ بھئی ایک کام کریں، دفن میں تو انتظار کر لیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہے، ان سے بڑھ کر کون ہے دنیا میں؟ سرور کونین، بلکہ دو جہانوں میں، بھئی بشر میں سید البشر، تمام لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اشرف المخلوق انسان میں سید البشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم دے دیا تھا کہ یہ جائے گا لشکر، تو ان کی دفن ہونے کا بھی انتظار نہیں کرا جائے، بلکہ اس کو روانہ کیا جائے، اس کو جنگ کے لیے بھیج دیا جائے، کیونکہ اگر یہ ابھی نہیں گیا اور یہ ترکیب یہاں پہ رہ گئی ہو، یہاں پہ تھوڑی دیر میں وہی میں اونچے خاندان کا ہوں، میں اس نسل کا ہوں، میں اس نسل کا ہوں، میں اس حسب کا ہوں، میں اس خاندان کا، اسی چیز سے تو بربادی ہوئی ہے وہاں پر، اسی چیز نے تو تباہ کیا ہے مسلمانوں کو، اور اسی چیز نے تو دنیا کو تباہ کیا۔ یہی تو بگاڑ یہودیوں کا ہے، پیدائشی سپیریورٹی، جنم جات سپیریورٹی کا کلیم بالکل خراب، یہ یہودی کرتے تھے، اور یہ سب سے پہلا کلیم کیا تھا؟ ابلیس ہی ہے، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، کس بیسس پہ بھیا؟ بولا خلقتہ، تم نے اس کو پیدا کیا ہے اللہ، تو نے اس کو خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں پیدائشی سپیریئر ہوں۔ کون کہتا تھا؟ شیطان۔ تو یہ پیدائشی سپیریئر نہیں ہوتے، سپیریئر ہوتے ہیں اپنے عمل و فعل سے۔ فرشتے جو ہے انہوں نے فوراً اللہ کی بات مانی، پھر ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اصل اگر ایسے دیکھیں تو اللہ کا حکم، اگر اللہ نے اس وقت حکم دے دیا کہ یہ امام ہے اور کشمش جیسے سر والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کشمش جیسے سر والا، مطلب بالکل اس میں عقل نہیں ہے، دماغ نہیں ہے نا، حبشی غلام، اگر تمہارا امام امیر ہو، تمہارا امام ہو، تو تم اس کی اطاعت کرنی ہے، وہاں دماغ نہیں لگا سکتے آپ دماغ لگاؤ گے تو مطلب جس نے امیر کی اطاعت کری اس نے رسول کی اطاعت کری، اس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کری، اور نہیں کری تو مطلب نافرمانی کری اس نے۔ امام کی اگر امام کی دیکھو، جیسے امام نماز پڑھا رہے ہیں، جب تک کہ امام غلطی بھی کرے گا نا تو پیچھے ہی رہنا پڑے گا اس کے، جب تک کہ کھلا ہوا شرک نہیں کرے، جب تک امام نماز نہیں توڑ سکتے آپ، جب تک کہ وہ کھلا ہوا شرک نہیں کرنے لگے۔ اگر اس کی نماز میں غلطی کر رہا ہے تو آپ اس کو لقمہ تو دے سکتے ہیں، بیچ میں نماز نہیں توڑ سکتے آپ۔ ہاں جس وقت اس نے کر دیا اگلی بار آپ اس کے پیچھے نیت نہیں باندھیں گے، سمپل کیا نماز نہیں ہوئی تو آپ نماز دہرائیں گے، اپنی نماز اس کے پیچھے نہیں پڑھیں گے، سمپل، کیونکہ آپ پھر باہر آ گئے، جیسے امام نے سلام پھیرا اب باہر آ گئے، آپ بولیں گے کہ ہم نہیں کریں گے اطاعت تمہاری، کیوں تو نماز غلط پڑھو، تمہیں آتی ہی نہیں نماز، ہمیں نبی کی اتباع کرنی ہے، تو امام نبی کی تو اتباع کر رہا ہے، لیکن اس وقت ان دا پروسیس میں نہیں کریں گے آپ، سمجھ گئے بات؟ تو وہ مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے ہمارے امام بنا دیے گئے ہیں، کن کو؟ اسلام کی بنیاد دیکھی گئی ہے، غلام کنیز نہیں دیکھا گیا۔ اور یہ کمپیریزن کس سے کرا جا رہا ہے؟ مشرکوں سے۔ اب آخر میں بات کیا کری، بڑی خوبصورت بات، کہنے لگے دیکھو تم کو اگر وہی میں نے کہا کہ بل گیٹس مل رہا ہو اور آپ کی بیٹی کو دینی ہو، بہن دینی ہو، تو مت دو، اس کے مقابلے میں بھیک مانگتا ہو کوئی بالکل اپاہج آدمی ہو، مسلمان ہو، تو اس کو دے دو، کیونکہ وہ ایمان والا۔ تو یہ اور کیوں؟ کیونکہ ادھر اللہ کو دیکھو، تم ان کی شکلیں مت دیکھو، ان کو دیکھو گے تو تمہیں لگے گا ہاں یہ تو بیچارہ بھیک مانگتا ہے، یہ تو بنی بینتی ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت کی طرف بلا رہا ہے، ان کے ساتھ ہونے سے تمہاری آخرت نہیں برباد ہوگی،
تمہارا ایمان زائل تو کم سے کم نہیں ہوگا، سب سے منیمم کہ کوئی ان میں سے تم سے یہ نہیں کہے گا کہ میاں پہلے آ جائیے گھر واپسی کیجیے آپ، پھر آپ کو ہم سب رکھ لیں گے، سب کر لیں گے، عزت دے دیں گے، ہے کہ نہیں؟ ان میں سے کوئی آپ سے یہ تو نہیں کہے گا کہ آپ کا یقین ایمان، کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے مسلمان ہے، چاہے بالکل وہی میں نے بتایا کہ بھیک مانگتے ہو، بنی بینتے ہو، سمجھ رہا ہے بات؟ یہ آپ سے کبھی آپ سے ایمان کا، کیونکہ تو خود ہی مسلمان ہے، تو مسلمان کنیز لونڈی بہتر ہے مشرکہ عورت سے، چاہے وہ مس یونیورس ہو، کتنی رئیس ہو، کتنی اعلیٰ درجے کی ہو۔ اس طریقے سے مسلمان غلام وہی میں نے کہا کہ بالکل بھیک مانگنے والا وہ بہتر ہے کس سے؟ مشرک آدمی سے، چاہے وہ کتنا ہی اچھا لگتا ہو، دنیا کا بادشاہ، بالکل میں نے کہا کہ ابھی پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس اور کچھ بہت بڑا ہو، کوئی دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی ہے، اس کے پاس اور کچھ کوالیفیکیشن ہے، کوئی بھی آپ سمجھتے ہو کہ بہت بڑا فلم سٹار ہو، بہت بڑا راک سٹار ہو، بہت بڑا جو ہے فیشن آئیکن ہو، کچھ بھی ہو، مسلمان اس سے بہتر ہی ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی ہم جب کمپیریزن کرتے ہیں نا، تو آج کل لوگ ہوتے ہیں ان سے تو کافر اچھے ہیں، ان سے تو یہ اچھے ہیں، تو ایسے کمپیریزن غلط ہوتے ہیں۔ ہمارا کمپیریزن اگر ہوگا اس مسلمانوں کا تو کن سے ہوگا؟ ہماری یارڈ اسٹک وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، یہ لوگ ایسے تھے، صحابہ ایسے تھے، اللہ کے تابعین صدیقین شہداء صالحین نیک لوگ ایسے تھے، ان سے کمپیئر کریں گے اپن، اہل کفر تو کبھی نہیں کریں گے۔ اور اس کے لیے میں آگے سورہ نساء کے اندر آیا تھے، یہودی کرتے ہیں ایسا، یہودی ایمان والوں کو بولتے ہیں کہ ان سے تو کافر اچھے ہیں، اور ان کے یہاں پہ بھی انٹرنل بھی وہ یہی کرتے تھے کہ آپسی قبیلے لڑتے تھے اور کافروں سے دوستیاں گاٹتے تھے اس زمانے میں بھی۔ تو یہودیوں کی صفت ہے یہ، اور اگر مسلمان یہ آج کریں، آپس میں ایک دوسرے سے نفرتیں پالیں اور اس کے مقابلے میں کافروں کو بہتر سمجھیں، تو یہ حرکتیں کس کی ہیں؟ اپنی نہیں ہیں، یہ مسلمانی طریقہ نہیں، مسلمانی طریقہ یہ آیت ہے، اور یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے۔ آگے سنیے کیا کہہ رہے ہیں، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ۔ دیکھو یہ سارے کے سارے مشرک ہیں نا، مشرک آدمی، مشرک عورتیں، کتنی حسین، کتنی مالدار، کتنی طاقتور، کتنے بڑے آدمی ہوں، یہ آگ کی طرف بلا رہے ہیں۔ کیوں بلا رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اپن نے کیا کہا کہ ایمان لے آئے تو کر لیں گے شادی۔ بھائی بل گیٹس جو بہت اچھے لگتے ہیں مسلمان، ایمان لیا، بالکل ہم سب مان لیں گے، تو اس سے بات مان لیں گے، نکاح کرنے کی بات ہوگی تو جو بھی جب مناسب لگے گا، جو اس لیول کی لڑکی لگے گی دے دیں گے، تو اس کو شادی میں بھی دے دیں گے، کوئی حرج نہیں۔ ایمان لیا، تمہیں اللہ پاک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تمہیں رب کائنات سمجھ میں نہیں آ رہا، تمہیں اس کی نعمتیں نظر نہیں آ رہی، تو تم گدھے ہو، ڈھور ہو، بیٹا کچھ بھی نہیں ہو، انعام ہو اللہ میاں کی نظر میں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بیل ہے نا، بیل کے پاس، اس کے پاس شاعری سناؤ، بیل کو سناؤ، بہت اچھا سانگ سناؤ، کوئی اچھا گانا تمہیں اچھا آتا ہے، بہت اچھی ٹیون میں، بیل کیا کرے گا؟ ڈانس کرے گا؟ کچھ نہیں کرے گا، دو ملا دے گا، ہو سکتا ہے اس کو گوبر آ رہا تو گوبر گرا دے گا، کچھ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بیل ہے نا، اس کا بیہیویئر، اس کے اندر عقل تھوڑی ہے۔ تو جس کو یار اللہ تعالیٰ کی جنت کی آوازیں نہیں، صدائیں ندائیں نہیں آ رہی، جس کے پاس، جس کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس راستے میں مت جانا، یہاں دوزخ ہے، بہت بڑا کھائی ہے، جس کے اندر اتنی بیسک عقل نہیں ہے، تو بیل ہے وہ تو۔ ہاں چارہ نظر آتا ہے اس کو، بیل کو ہرا چارہ، تو چارے کے پیچھے گھومتا ہے، تو وہ اسی طریقے سے دنیا کے پیچھے گھومتے ہیں۔ آپ اس کے سامنے کوئی بھی دنیا کی بات کریے تو فلسفہ اور یہ اور تمام، اور کمپیوٹر اور سائنس اور تمام فلسفی اور سب بکا رہے گا، وہ دنیا ہی دنیا کے اندر۔ لیکن اس سے ذرا سی بات کریے کہ میں آپ کی ٹرین کدھر جا رہی ہے، آپ کا فائنل ڈیسٹینیشن کدھر ہے، آپ کا ہیئر آفٹر کے اوپر آپ کا کیا کانسیپٹ ہے، آپ نے اس کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کچھ نہیں کری ہے، اور سب جیسے ہی مرا تو بولے ریسٹ ان پیس، سکون سے ریسٹ کر لو اب چپ چاپ۔ ابھی تو ریسٹ ان پیس کے لیے واٹ ہیو یو ڈن فار اٹ؟ ریسٹ ان پیس بتا نا، مے دا سول ریسٹ ان پیس، RIP لکھتے ہیں آپ اکثر نیچے، جیسے ہی مرا تو لکھ دیں نا ریسٹ ان پیس، اب سکون سے شانت ہو جاؤ۔ کیسے شانت ہو جاؤ؟ اب تو تڑپو گے بیٹا، اب تو تمہاری بات شروع ہوئی، وہی والی بات ہے کہ اب ان کا کیا ہوگا، اب پنڈت جی کا کیا ہوگا۔ بن لوگوں اور 100 جو ہے نہرو مر گئے،
کہ لوگ اور مسلمانوں کے بڑے خیر خواہ تھے اور وہ تو مر گئے، اور مسلمانوں کیا ہوگا؟ اب بولنے کے بے وقوف، اس سے پوچھ پنڈت جی اس کا کیا ہوگا؟ مسلمان تو یہ دیکھو آج بھی ہے، کب مر گئے؟ نہرو 65 میں مر گئے، اپن سب گئے گزرے، وہ ختم ہو گئے، چلے ہی گئے بالکل۔ اپن جائیں گے نا تو اپنے یقین ایمان اور اپنی کمزوریوں سے جائیں گے، اپنے کو کوئی دنیا سے نہیں ہٹا سکتا، یاد رکھنا کہیں کا بھی کوئی آدمی۔ اپنا ایمان یقین مضبوط رکھیے، اپنے رب سے تعلق جوڑ کے رکھیے۔ کیا وہ یہ سارے مشرک کافر کدھر بلا رہے ہیں؟ آگ کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں کس کو دیکھو تم؟ ظاہر سی بات ہے آدمی کو لگتا ہے یار نہیں یار پیسے والا ہے، نہیں یار خوبصورت لڑکی ہے، نہیں یار ایسا ہے کہ نہیں؟ اس کی جگہ کس کو دیکھو؟ اللہ کی طرف بلا رہا تمہیں، تو اب تم دیکھو گا نہیں صاحب اللہ تعالیٰ بہت پیسے والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے خزانوں والا ہے، اللہ تعالیٰ کی جنت بےحد حسین ہے، کتنی حسین ہے، یہاں کی لونڈی کنیز بھی نہیں بنے گی۔ وہ ایک چھوٹا سا جو دنیا کی سب سے حسین ترین عورت ہو، وہ وہاں کے اگر تو دیکھیں گے تو وہ جنت کی محل کی کنیزوں کی کنیز بھی نہیں بنے گی۔ وہ وہاں کی لڑکیاں اتنی خوبصورت ہیں جنت کی کہ وہ کوئی انسان دیکھے گا تو اس کو دیکھتا رہے گا، اس کو کھڑا ہو جائے گا دیکھنے کے لیے، تو چھوڑے گا ہی نہیں اس کو، بولے گا بھائی نیچے دیکھو، ادھر دیکھو، نہیں تو جنت ہے یار، جنت کی لوگوں کو پسینہ آئے گا، اتنی اچھی خوشبو آئے گی پسینے کی کہ وہ ایک جنتیوں کو یہ کائے کی بو آ رہی ہے، اتنی حسین خوشبو ہم نے کبھی نہیں سونگی، ہم نے اس کو احساس ہی نہیں ہوا۔ تو کہنے لگے کہ یار یہ جنت کے اونچے درجے کے لوگوں کی پسینے کی بو ہے۔ مطلب کوئی دنیا کون سا پرفیوم آج کل کون سا چل رہا ہے؟ پرفیوم کون سا چل رہا ہے؟ اچھا کون سا چل رہا ہے آج کل؟ تو لوگوں اپنے نام سے پرفیوم ایشو کر دیتے ہیں جاری، جو بڑا کوئی سا آئیکن بنا اس نے اپنے نام سے پرفیوم نکال لیا، ہر طریقے سے بناتا ہے انسان، وہ بولتا ہے کہ میں بڑا رئیس ہوں۔ ابے تجھے سب کو کرائسس ہے، جس طریقے سے تو جو چیز اپنی بیچ سکتا بیچ لیتا ہو، تو مطلب تو ہر چیز تو ٹوٹل ملا کے تیرا کچھ بھی نہیں بچنے والا، تیری کچھ حقیقت نہیں ہے، تو ہر چیز سے مارکیٹ سے کچھ اٹھا رہا ہے نا، تیری خود کی کوئی حقیقت نہیں، تو اپنے آپ کو کنورٹیبل بنا رہا ہے نا، اور تیری خود کی حقیقت ہوتی ہے تو ارے بھائی ڈائمنڈ ہے، ہیرا ہے، تو ہیرے کو کنورٹ کرے گا، ہیرے کو ہیرا رکھے گا، ہیرا اپنے آپ میں چمک رہا ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ اگر انسان اپنا میرے ہاتھ پہ یہاں ایک ٹیٹو بنا دو اور اتنے پیسے دے دو مجھے، میری ٹانگ میں یہ جو ہے یہاں پہ یہ وہ باندھ دو اور اس کے اتنے پیسے دے دو، یعنی کہ تمہیں ہر چیز کے لیے کمپلیکس ہے اور کوئی بھی چیز تمہاری اپنے آپ میں ورث نہیں ہے اس کی، تو اس کو ساتھ تم کچھ نہ کچھ کنورٹیبلٹی لا رہے ہو اس کے ساتھ، مطلب انسیکیورٹی ہے انسان کو ہر چیز کی۔ ورنہ ایک انسان اپنے آپ میں یار میں الحمدللہ میں اپنے آپ میں اچھا ہوں، بہتر ہوں، میں اپنے آپ کو کمپلیٹ سمجھتا ہوں، مجھے کوئی کمی نہیں ہے مجھے کہ میں اپنی ہر چیز بیچوں اور خریدتا بیٹھوں کچھ نہ کچھ۔ یہ جو ہر چیز بیچتے ہیں نا لوگ، وہ بولتے ہیں صاحب اتنے ڈالر کا انوبندھ ہو، اتنے ڈالر کا بانڈ اور یہ اور وہ کرتے رہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ سب انسیکیورڈ لوگ ہیں، جس کے پاس مطمئن مکمل ہے وہ، اور مکمل ذات کس کی بتا دنیا میں انسانوں میں کس کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس ان کی جیسی شکل کریے، اب مونچھے نہیں آئی بچوں کی، آ جائیں گے داڑھی رکھی ہے اچھی بہترین، ہے کہ نہیں؟ بہترین سنت رسول اللہ کی طرح لباس رکھیے، اپن کمپلیٹ ہے۔ اب اپن کیا ضرورت، اب ہمیں دیکھ کے سیکھیے، ایسے چلتے ہیں، ایسے پیر رکھتے ہیں، ایسے کھاتے ہیں، ایسے مسکراتے ہیں، ایسے بات کرتے ہیں، ایسے حکومت کرتے، ایسے اپنے دوستوں سے ملتے ہیں، ایسے اپنی بیوی کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، ایسے تجارت کرتے ہیں۔ ہر آدمی دیکھے ایک ادا پہ جو ہے ہم لوگ پوری کائنات کے ہر مخلوق فدا ہے، بھائی فدا ہے، سب چیزیں فدا ہیں، تو یہ ہے یہ ترکیب۔ تو ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ ہمیں یہ جو ہے کوئی مسلمان کی کمزوریاں نہیں دیکھنا، وہ تو کمزوریاں ہی تھی، لیکن ان کے اندر کوئی لال نہیں جڑے، یہ تو یوں لگ رہا بیل ہے، آگے جا کے دوزخ میں لے جائیں گے یہ سب۔ تو اولئک یدعون الی النار، اور اس کے مقابلے میں کس کو دیکھو؟ وہ اللہ رب العزت جو آوازیں لگا رہا ہے کائے کی کہ آؤ جنت کی طرف آؤ، ہے دوزخ سے پناہ چاہو، دوزخ سے بچو، پریشانی سے بچو، ہمیشہ کی مصیبت سے بچو، تو بس اس کو دیکھو۔ کس کو دیکھو؟ واللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ باذنہ۔ کیا صاحب کیا کہہ رہے ہیں
کہہ رہے ہیں واللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ پکار رہا ہے جنت کی طرف، مغفرت کی طرف اس کی اجازت سے. وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور وہ لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کر رہا ہے آیاتیں، شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لیں. مطلب اس میں تو بنیادی بات یہی ہے کہ کبھی آپ کو لگے کہ یار یہ میرا مشرک دوست جو ہے یہ بڑا اچھا ہے، اور یہ میرا مسلمان جو ہے یہ دھوکہ دے دیا یار مجھے اس نے، کیا یا میرے ساتھ ایسا کر دیا. تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ اپن اس مسلمان کو نہیں دیکھ رہے، اپن اس کے پیچھے اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہیں. قیامت کے دن اپن اللہ سے بولیں گے اللہ پاک آپ کے واسطے سے میرا اس کا تعلق تھا، آپ جانیے اس کو. دنیا میں بھی ایک حدیث بڑی خوبصورت ہے کہ دو لوگ صرف مسلمان، اپن کو نہیں معلوم کائے کی پہچان جان کچھ نہیں، دو لوگ صرف مسلمان ہونے پر ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کی مغفرت کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ صرف ایک دوسرے کو ایمان والے ہیں نا، اللہ کی نسبت سے جانتے ہیں کہ یار یہ اللہ پہ یقین کرتا ہے، میں اللہ پہ یقین کرتا ہوں، ہمارا تعلق. اسی طریقے سے ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ دو لوگ اللہ کی نسبت سے، ایک شخص جو ہے اپنے دوست اپنے بھائی سے مسلمان سے ملنے جاتا ہے تو وہ جو ہے اللہ پاک اس کے پاس فرشتہ بھیجتا، وہ راستے میں فرشتہ پوچھتا مل کے کہاں جا رہا ہوں؟ بولتے میں اپنے مسلمان بھائی سے ملنے جا رہا ہوں. تو بولنے کہ تمہارے کو اس سے کچھ لینا وینا ہے، پیسے ویسے لینا ہے، کچھ کام وام اٹکا؟ بولتے نہیں، مجھے اللہ کے لیے اس سے محبت ہے، مسلمان ایمان والا ہے، مجھے اللہ کی نسبت سے اس کو محبت ہے. تو فرشتہ بولتا ہے کہ وہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، جس کی نسبت سے تم مسلمان بھائی سے اپنی محبت کرتے ہو اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے، اور اس لیے مجھے بھیجا ہے تمہارے پاس یہ خبر دینے کے لیے کہ جس اللہ کی، مطلب سوچو تو آپ اللہ سے محبت نصیب ہو رہی ہے ہماری، تو ہم کائے کے لیے ان کے چکر میں پڑیں گے مشرکوں کے؟ یار پھر ہم کیوں پڑیں گے چکر میں؟ ہمارا تعلق تو اللہ سے بن گیا نا، اس کے چکر میں ہم دھوکہ بھی کھا جائیں گے، نقصان بھی اٹھا جائیں گے، اور ہلکا معاملہ بھی کر لیں گے، کمزور سے معاملہ کر لیں گے، ہم سودے میں تھوڑا سا ہلکا سامان خرید لیں گے. ہم یہ سب نہیں سمجھتے ہم کے بات، یہ شادی کرنے کی بات ہو رہی ہے. آدمی دھندا کر لے گا، پیسہ دے دے گا، چیزیں دے دے گا، وہ دے دے گا، شادی بیاہ نہیں کرتا. شادی کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ پاک کے ایمان کے معاملے میں بس کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. بگڑے سے بگڑے، آپ کو معلوم ہے لونڈی کا اس کا معاملہ کس لیے بتایا جا رہا ہے؟ یہ کبھی اس کے پاس بھیج دی، کبھی اس کے پاس بھیج دی، کبھی اس کے ساتھ رہی ہے، کبھی اس کے ساتھ رہی، اس لیے کہہ رہے ہیں. یہ غلام بیچارے غلام کیسے ہوتے تھے؟ دن بھر پٹتے بھی تھے، مزدوریاں بھی کرتے تھے، محنتیں بھی کرتے تھے، اور ان کا خود کا کچھ وجود نہیں ہوتا تھا کہ کب آقا بلا لے گا چلو ادھر آؤ، کیا کر رہا ہو کیا نہیں کر رہا ہو. اس کی بیوی بننا کتنی بڑی مشکل کام ہے، اس کو بول رہے ہیں کہ لڑکی دے دو اپنی، اور ہم بیٹھ کے مسلمان اور کافر کا کمپیئر کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے. عقل نام کی چیز نہیں ہم کو ذرا سی بھی. یہ آیت پڑھ لیں تو ہماری ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو دیکھو، اللہ کو دیکھو، اللہ جنت کی طرف بلا رہا ہے. یہ تم کو اچھے لگ نہیں رہے ہوں گے مسلمان کنیز اور مسلمان غلام، لیکن اللہ تو اچھا لگ رہا ہے، جنت تو حسین ہے. بس انشاءاللہ پڑھیں گے ہم، نکل جائے گی انشاءاللہ، وقت ہو گیا تنگ ہے نا. اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق دے. اللہ کھول کھول کے آیتیں بیان کر رہا ہے کہ ہم نصیحت پکڑ لیں. اللہ ہمیں نصیحت پکڑنے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.